ایک انوکھی ضد یا ایک معصوم خواہش، ایک ماں کی بے بسی اور ایک جملہ جو تقدیر بن گیا۔ اماں بس ایک بار گوشت کھلا دو نا۔ وہ بیٹا کیا جانے کہ اس ضد کی قیمت ایک ماں کی جان ہوگی۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک درد ہے جو ہر غریب ماں باپ جھیلتے ہیں، اور بچے جب تک سمجھتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک مٹی کا کچا سا گھر تھا جس کی دیواروں پر نمی اور وقت کے داغ چھپے ہوئے تھے۔ چھت پر پلاسٹک کی چادریں رکھی تھیں تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ باہر صحن میں ایک پرانی سی چٹائی بچھی تھی جس پر ایک 7 سالہ بچہ بیٹھا تھا جو اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اماں مجھے بکرے کا گوشت کھانا ہے، اور وہ ضد کر رہا تھا، آنکھوں میں خواہش کی چمک، مگر چہرے پر وہ محرومی چھپی تھی جو برسوں کی غربت پیدا کرتی ہے۔ ماں جس کے ہاتھ ابھی بھی کسی امیر گھر کے برتنوں کی خوشبو سے مہک رہے تھے، جھکی کمر کے ساتھ آنگن میں آئی۔ چہرہ تھکا ہوا تھا، پسینے میں شرابور اور ہاتھوں کی رگیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ میرے بچے، وہ رک کر بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، آج تو بس دال کھا لے، گوشت کسی اور دن، انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا تو۔ وہ دن کب آئے گا اماں جب آپ کے بیٹے کو بھی گوشت ملے گا؟ بچے کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، بس وہ بھوک کا فطری مطالبہ تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت ماں نے پرانا سا دوپٹہ سر پر لیا، جھاڑو اور پوچھے کی بالٹی اٹھائی اور قریبی کوٹھیوں کا رخ کیا۔ وہ ہر دن 2-3 گھروں میں کام کرتی تھی، ہر دروازے پر جھکی جھکی آنکھوں سے داخل ہوتی اور اپنی عزت کو کمر کے جھکاؤ میں چھپا لیتی۔ کبھی کسی کے بچے کو کھانا چکھتے دیکھتی تو دل لرز جاتا، تو کبھی گوشت کی خوشبو آتی تو دل لرز جاتا۔ وہ ایک روز ہمت کر کے بولی، بیگم صاحبہ کچھ پیسے ہوں تو دے دیجئے، میرا بیٹا کہتا ہے گوشت کھانا ہے۔ خاتون نے ناک چڑھا کر دیکھا، ارے تم لوگ صرف مانگنے آتے ہو، چلو اپنا کام کرو، زبان مت چلاؤ۔ ماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ چپ چاپ پوچھا لگاتی رہی اور دل ہی دل میں کہتی گئی، یا اللہ میرے بیٹے کی یہ ضد پوری کر دے۔ جب شام کو گھر آئی، ہاتھوں میں آلو اور دال اور ایک پراٹھا، بیٹا چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس بار اس نے کوئی ضد نہیں کی، بس روٹی لیتے ہوئے پوچھا، اماں گوشت نہیں ہے؟ ماں نے سر جھکا کر کہا، نہیں، مگر دال میں ذائقہ ہے، دیکھو تو۔ بیٹے نے نوالا منہ میں رکھا، پھر آہستہ سے کہا، اماں آپ اتنی محنت کرتی ہیں پھر بھی ہمیں کوئی گوشت نہیں دیتا۔ ماں کی آنکھ سے آنسو بہہ گئے، بیٹا جب میں مر جاؤں گی نا تب کھانا گوشت۔ بچہ ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بات جو ایک لمحے کے دکھ سے نکلی تھی بچے کے دل میں گہرائی تک اتر گئی۔ کئی دن گزر گئے، ماں کی طبیعت بگڑ گئی، بخار، کمزوری اور مسلسل کام نے جسم توڑ دیا۔ ایک دن وہ بستر سے نہ اٹھ سکی، بچے نے بار بار پکارا، امی چلے نا ڈاکٹر کے پاس۔ ماں نے ہلکی آواز میں کہا، بیٹا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر بھی تو گوشت ضرور کھانا، مگر اپنی کمائی سے۔ یہی کہتے کہتے ماں نے بیٹے کی طرف آخری بار دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ پڑوسیوں نے کچھ پیسے جمع کر کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ بچہ سب کے بیچ خاموش کھڑا تھا، جیسے اب وہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے بس وہ اتنا کہہ رہا تھا، امی آپ نے کہا تھا نا جب آپ مر جائیں گی تب میں گوشت کھاؤں گا۔ یوں وقت گزرتا گیا، بچہ یتیمی میں پل کر جوان ہوا، پڑھا، کام کیا، مزدوری کی، پھر چھوٹا سا کاروبار کیا۔ ہر کامیابی کے پیچھے ماں کی ایک ہی بات گونجتی رہی، جب میں مر جاؤں گی نا تب کھانا گوشت۔ اس نے کبھی گوشت کو ہاتھ نہ لگایا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جاتا تو صرف سبزی اور دال کھاتا۔ جب کوئی پوچھتا تو بس اتنا کہتا، بس میری ماں نے کہا تھا۔ وہ اب ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر اپنے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے ہر جمعے کو بکرے کا گوشت لے کر آتا، اپنے ہاتھوں سے پکاتا، بانٹتا، مگر خود نہیں کھاتا۔ ایک دن ایک نوجوان بچہ اسے دیکھ کر بولا، انکل آپ خود کیوں نہیں کھاتے؟ کیا آپ کو گوشت پسند نہیں؟ وہ لمحہ عجیب سا تھا، جیسے وہ بچہ اس کے اندر کا پرانا بچہ بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموشی سے گوشت کی پلیٹ اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا اور ماں کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتا رہا۔ ماں کے مرنے کے بعد گوشت کی دیگیں ضرور چڑھی تھیں، لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، مگر وہ بچہ، وہ اب بڑا ہو چکا تھا، ہر قربانی پر سینکڑوں لوگوں کو گوشت کھلاتا، مگر خود کبھی ایک نوالا نہیں چکھتا، کیونکہ ماں کی آخری ضد تھی، تب کھانا گوشت جب میں مر جاؤں۔ اور اب وہ جملہ اس کی سانسوں کے ساتھ بندھ چکا تھا۔ آج بھی جب گوشت کی خوشبو آتی ہے، وہ چپ چاپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور زیر لب بس اتنا کہتا ہے، امی
تم ہوتی تو ایک نوالا میرے منہ میں خود ڈال دیتی۔